للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج انشاءاللہ عز و جل آج ہم پڑھیں گے جنگ موتا کے بارے میں۔ تو پیج نمبر نکال لیجیے 29۔ پیارے بچوں، جنگ موتا جمادی الاولیٰ 8 ہجری کو پیش آیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اسباب کیا تھے، یعنی کن وجوہات کی بنا پر جنگ موتا لڑی گئی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل پہلے اس کے اسباب پڑھیں گے، لشکر کی روانگی، انشاءاللہ عز و جل آج پورا سبق پڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے اسباب یہ تھے کہ ملک شام، بصرہ اور موتا کے علاقوں میں عیسائی بادشاہ ہرقل کی حکومت تھی۔ شام میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ بات بصرہ کے گورنر کو بہت بری لگی اور اس ظالم نے حکم دیا کہ جو اسلام قبول کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ ٹھیک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خطوط بھیجے تو دعوت اسلام کے ایک خط حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بصرہ کے گورنر کے پاس بھیجا۔ جب وہ موتا کے مقام پر پہنچے تو وہاں کے گورنر شرحبیل نے آپ سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں مسلمان ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط لے کر بصرہ جا رہا ہوں۔ اس نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا وجہ قتل کر دیا۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ اب ایسے مغرور اور ظالم لوگوں کا سبق سکھانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ عمرے کی ادائیگی سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3000 مجاہدین کا ایک لشکر موتا کی جانب روانہ فرمایا۔ تو پیارے بچوں، اس کی وجوہات جو تھی جس میں سے ایک سرفہرست وجہ یہ بتائی گئی، ریزن میں یہ بتایا گیا کہ جنگ موتا کس بنا پر کیا گیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ جب مسلمانوں کی تعداد بصرہ، شام اور دوسرے موتا کے دوسرے علاقوں میں جب پھیل رہی تھی، تعداد زیادہ ہو گئی، تو بصرہ کا جو گورنر تھا، اس کا بصرہ چونکہ ملک تھا، تو اس کا جو پیارے بچوں گورنر تھا وہ زیادہ اس کو زیادہ ہضم یہ بات نہیں کہ اسلام میں اتنا کیوں پھیل رہا ہے۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ جو بھی یہاں پر بصرہ میں اسلام قبول کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا خط وہاں پر بھیجا، کیونکہ پہلے خطوط کے ذریعے، سفیروں کے ذریعے اسلام قبول کیا جاتا تھا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم شام، جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کو بھیجا، اور دوسرا خسرو پرویز تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس نے گستاخی کی۔ تو یہ سب کے سب بادشاہ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خطوط یعنی خط بھیج کر اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی تھی۔ بہرحال تو اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط بھیجا، اور خط لے کر کون جا رہے تھے؟ ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام تھا حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب وہ مقام موتا پر پہنچے تو شرحبیل چونکہ وہ گورنر تھا، اس کا آرڈر ملا ہوا تھا کہ جو بھی مسلمان نظر آئے تم اس کو قتل کر دو۔ بہرحال اس نے پوچھا، تم کون؟ شرحبیل جو کہ گورنر تھا، اس نے پوچھا، آپ کون ہو؟ تو حضرت حارث نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، اللہ کے رسول کا خط لے کر بصرہ جا رہا ہوں۔ تو یہ سنتے ہی حضرت حارث جو کہ صحابی رسول تھے، ان کو بلا وجہ قتل کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے غرور کو توڑنا اب ضروری ہو چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدین یعنی صحابہ کرام کا لشکر لے کر موتا کی جانب اب روانہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، لشکر کی روانگی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا سپہ سالار بنایا اور فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہادت سے سرفراز ہو جائیں تو اس جھنڈے کے علم بردار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام جس کو منتخب کر لے وہ سپہ سالار ہوگا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر یہ کیٹیگری بیان کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے کہ سپہ سالار ظاہر سی بات ہے لیڈر بنانا پڑتا ہے۔ جب بھی کوئی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، پھر غزوہ لڑا جاتا ہے، تو پیارے بچوں اس کے لیے ایک لیڈر ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ 6 پر ایک لیڈر ہو گیا، یا پھر پورے لشکر پہ ایک لیڈر۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے لشکر پر ایک لیڈر بنایا۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ سپہ سالار ہوں گے، یہ لیڈ کریں گے تمام کے تمام صحابہ کرام کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو کون لیڈ کرے گا مسلمانوں کو؟ تو فرمائے کہ جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں، ٹھیک ہے، شہادت کا جام نوش کر لیں، تو جھنڈے کے علم بردار کون ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، وہ بھی شہید ہو جائیں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اب مسلمانوں کی کمیونٹی، مسلمانوں کا لشکر 3000 مجاہدین کا لشکر، جس کو بھی پسند کرے گا، چوز کرے گا، منتخب کرے گا، تو وہی مسلمانوں کا سپہ سالار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لشکر کو روانہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی سرحد تک تشریف لائے اور ارشاد فرمائے۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ جنگ موتا تھی۔ جنگ موتا جنگ اسی کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس میں اقدس خود شرکت نہ کی ہو، بلکہ صحابہ کرام نے وہ جنگ لڑی ہو، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، ان کو غزوہ، اور جن میں شرکت نہیں کی وہ جنگ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3000 مجاہدین کا لشکر روانہ تو گیا مدینے سے، لیکن اس کی سرحد تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں روانہ کرنے آئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ پہلے اس جگہ جانا جہاں حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یعنی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لے کر بھیجا تھا، اور جہاں پر وہ شہید ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانتا ہے کہ سب سے پہلے اس جگہ پر جانا جہاں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، وہاں کے کافروں کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کر لینا۔ آگے پیارے بچوں جنگ کا منظر ہے، جنگ کس طرح لڑی گئی۔ تو جنگ کے منظر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی لشکر کے اطلاع پر شرحبیل نے مقابلے کے لیے 1,00,000 افراد، مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ سے کم، ابھی بھی 3000، جبکہ شرحبیل نے اپنے مسلح دار جتنے بھی اسلحے لیے ہوئے تھے تمام کافروں کو بلا لیا، اور وہ کتنے تھے؟ 1,00,000 پر مشتمل ان کی تعداد تھی، 1,00,000 افراد پر مشتمل لشکر ان کو تیار کر لیا۔ موتا کے مقام پر پہنچ کر دونوں لشکر آمنے سامنے، 3000 مسلمانوں کا لشکر ایک سامنے ایک طرف، اور 1,00,000 کا لشکر کافروں کا جو تھا وہ ایک طرف ہو گیا، یعنی آمنے سامنے وہ دونوں لشکر کھڑے ہوئے۔ جب مسلمانوں نے اپنے سامنے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرجوش تقریر کی، لوگوں، دشمن کی تعداد دیکھ کر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہماری کامیابی کا راز نہ کثرت میں ہے نہ قوت میں، مسلمان ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منتخب کردہ سپہ سالار تھے پیارے بچوں۔ تو وہاں پر انہوں نے جوش دلانے والی یہ تقریر کی کہ چونکہ مسلمان گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے کہ 1,00,000 لوگ اور ہم 3000، یعنی بہت چھوٹے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ گھبراؤ مت، کہ ہماری کامیابی یعنی سکسیسفلنس کا راز یہ نہیں کہ ہم زیادہ ہوں، ہمارے پاس زیادہ اسلحہ ہوں، ہم طاقتور زیادہ ہوں، نہیں، بلکہ ایمان کی قوت ہمارے پاس ہے جو کہ ان بھاری بھرکم سے بھی زیادہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ بہرحال سب سے پہلے مسلمانوں کی امیر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کفار کے لشکر کو اسلام کی دعوت دی، مگر کافروں نے کوئی جواب دینے کے بجائے مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ ابھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ کہا تھا کافروں کو کہ مسلمان ہونے کی پہلے پیشش کی، مسلمان ہونے کی دعوت دی، لیکن جواب دینے کے بجائے انہوں نے کیا کرتے پیارے بچوں؟ تیر برسانا شروع کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں نے بھی حملہ کر دیا، دفاع تو کرنا تھا تو دفاع کرنا انہوں نے بھی شروع کر دیا، اور ہر مجاہد بڑی بہادری سے لڑنے لگا۔ امیر لشکر یعنی سپہ سالار جو تھے، لیڈ جو کر رہے تھے، لیڈر جو تھے وہاں کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے اتر کے میدان جنگ میں کود پڑے، اور لڑتے لڑتے آپ شہید ہو گئے۔ پھر اسلام کا پرچم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے بعد جعفر بن ابو طالب کو سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ بہرحال وہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میدان میں آئے، مگر وہ بھی بہادری سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر کے جسم پر نیزوں اور تلواروں کے 90 سے زائد زخم تھے۔ کتنے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے بچوں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو لایا گئے تو ان کے جسم مبارک میں نیزوں کے اور تلواروں کے 90 سے زائد زخم تھے، جن میں سے کوئی بھی پشت پر نہ تھا، یعنی سارے کے سارے جو انہوں نے زخم کھائے یا پھر تیر کھائے، ٹھیک ہے، وہ کہاں پر تھے؟ سینے مبارک پر تھے۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی بھی پشت پر نہیں تھا، سارے کے سارے جو تلواروں کے گھاؤ تھے وہ سب سینے کے اوپر تھے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا اور وہ بھی بڑے جوش اور جذبے سے لڑے، مگر کافروں نے ان کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ پھر سب کے مشورے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بہادری سے لڑے کہ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں۔ آخرکار مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، جہاں پر 1 لاکھ کا لشکر اور 3000 کا لشکر، لیکن فتح یاب حضرت جو سپہ سالار تھے انہوں نے صحیح بات کی تھی کہ مسلمان کی قوت یہ نہیں ہے کہ وہ کثرت کو دیکھے، قوت کو دیکھے، بلکہ مسلمان تو ایمان کی قوت سے لڑتا ہے۔ تو کتنی اچھی بات انہوں نے کہی تھی، اور یہی ہوا کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے، مسلمانوں نے فتح کر لی اور وہ مغلوب ہو گئے۔ بے شمار کافر اس جنگ میں مارے گئے اور باقی جان بچا کر بھاگ گئے کہ اب لڑنا مسلمانوں سے ہمارا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ میں کیا رونما ہوا؟ جب موتہ میں جنگ ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھے ہوئے سینکڑوں میل دور ہونے والی ایک جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر انتہائی رنج و غم کے آثار ہیں۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے بچوں کہاں پر بیٹھے ہیں؟ مدینہ میں، ٹھیک ہے، اور ملاحظہ کون جنگ فرما رہے ہیں جو کہ موتہ کے مقام پر ہو رہی ہے، جو کہ ایک شہر دوسرے علاقے تیسرے علاقے میں نہیں بلکہ کافی میل دور ایک دوسرے ملک میں یہ جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کی رائے یہ تھی، صحابہ کرام یہ فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حال کہاں کا دیکھ رہے ہیں؟ کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی رنج میں ہوتے ہیں، کبھی غم کے آثار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر نظر آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مدینہ میں بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زید نے جھنڈا لیا، وہ شہید ہو گئے۔ اب جعفر بن ابو طالب نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو چکے۔ اب عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لے لیا ہے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب خالد نے کمان سنبھالی ہے، وہ اللہ کا بہترین بندہ ہے اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب کی ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری میں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جنگ میں فتح یابی کا راز یہ تھا پیارے بچوں کہ انہوں نے اپنی ٹوپی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک باد سی لیے تھے، ان کی برکت سے وہ ہر جنگ میں فتح یاب ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اداؤں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس میں نازنین کی چیزوں پر بال ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ناخن ہو، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بھی چیز ہو، جسم سے جو مس ہو جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے پیارے بچوں۔ آگے چند روز بعد ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے حالات بتانے کے لیے حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری مرضی ہو تو میں تمہیں وہاں کے حالات بتا دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پورے حالات ہو بہو بتا دیے، یعنی جنگ موتہ میں حالانکہ حاضر نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ موتہ میں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرماتے۔ تو جب ایک صحابی رسول آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو جنگ موتہ کے حالات بتانا چاہتا ہوں،
کچھ عرصے کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں سارے وہاں کے حالات بتا دوں. تو جب صحابی رسول نے ساری باتیں سنی تو فرماتے ہیں کہ ہو بہو اس میں ایک اضافہ یا کمی کچھ نہ تھا، بلکہ ہو بہو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے موتا میں ہونے والی جنگ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. وہ بول اٹھے بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ہم نے سیکھا، کیا سیکھا یہ ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ پیارے بچوں جنگ موتا کے واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مسلمان چاہے کم ہوں یا زیادہ ہوں وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی آیات سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نظر کا یہ کمال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سینکڑوں میل دور کے حالات بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. تو پیارے بچوں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب ثابت ہوتا ہے کہ علم غیب یعنی چھپی ہوئی وہ باتیں جو کہ عام انسانوں سے چھپی ہوئی ہے، عام انسانوں کو خبر نہ ہو، لیکن اللہ کے بتائے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ سب جانتے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو علم غیب ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس کو سلام کا جواب دیا ہے؟ فرمایا ابھی جعفر بن ابی طالب فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میرے پاس سے گزرے اور انہوں نے مجھے سلام کیا. سبحان اللہ. تو میں نے ان کے سلام کا جواب دے دیا. جنگ موتا میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کے بدلے وہ 2 پر عطا کیے ہیں، اسی لیے ان کو طیار یعنی اڑنے والا کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضرت جعفر بن طیار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ان کو طیار بھی کہا جاتا ہے. طیار عربک کا ورڈ ہے اور عربک میں طیار اڑنے والی چیز کو کہا جاتا ہے، پرندہ ہے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے بہت پیاری فضیلت سنی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب بھی اس سے ثابت ہوتا ہے. اور یہ میں نے آپ کو ابن کثیر اور طبرانی کی حدیث مبارکہ پڑھ کر سنائی تھی. ٹھیک ہے پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو جنگ موتا سمجھ آ گیا ہوگا، اور چونکہ اس میں سمجھنے والی بات ویسے تھی نہیں، لیکن ایک کافی اچھا سا اس میں منظر کشی کی گئی ہے، منظر کو کھینچا گیا ہے. تو آپ نے اس کا اسائنمنٹ مکمل کرنا ہے. جو نہیں سمجھ آئے مجھے انفارم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل میں آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے، آج تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.